بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد سورۃ النساء نمبر 18 مالک العزت نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ان کی توبہ نہیں ہے جو پوری زندگی گناہ کرتے رہے اور موت کے وقت جب کہ وہ آ گئی کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ ہے جو کفر پر مرے۔ یہ وہ ہے جن کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اس آیت میں ان لوگوں کی توبہ کا بیان ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جن کی توبہ مردود ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں ان لوگوں کی توبہ کا بیان تھا جن کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ تو ان کی ہے جو ناسمجھی میں گناہ کر جاتے ہیں، جہالت کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب جلد توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پچھلی آیت میں ان کی توبہ کا بیان ہے کہ جو ناسمجھی نادانی کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ رب العزت کے انعام اکرام اور ثواب کی سمجھ نہیں ہے، وہ محض اپنی اس نادانی کی وجہ سے وقتی فائدے اور وقتی مفاد کے لیے، وقتی نفع کے حصول کے لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر گناہ کرنے والا نادان ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انعام اکرام اور ثواب اور اللہ کی نعمتیں جو گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ سے اجتناب کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، ان سے وہ نادان رہتا ہے۔ ویسے ہر بندہ جان بوجھ کر ہی گناہ کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، خطا یعنی نسیانت بہت کم لوگ ہیں، گناہ ہوتا ہی جان بوجھ کے۔
اس آیت میں توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جو جلد توبہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد جلدی توبہ کا خیال آئے۔ اور اب اس آیت میں ان کی توبہ کا بیان ہے جن کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، جن کی توبہ رد ہوتی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 درجے ہیں بندوں کے، ایک مومن، دوسرا منافق اور تیسرا کافر۔ جو مومن ہے اس کی توبہ جب تک موت حاضر ہو جائے اس وقت تک قبول ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا، مومن نے فرشتہ دیکھ لیا، روح نکلنا شروع ہو گئی اور پھر اسے راحت محسوس ہوئی، یہ اسے احساس ہوا کہ شاید اب میں بچ جاؤں گا، زندگی سے مایوس نہیں ہوا، بچ جانے کی اسے امید پیدا ہوگی اور اس نے اس وقت توبہ کی کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج جو تم نے مجھے زندگی دے دی ہے، یہ اتنے برے مرحلے سے مجھے گزار دیا ہے اور پھر مجھے سکون آ گیا، اب باقی زندگی میں توبہ نہیں کروں گا۔ وہ اگر اس وقت توبہ کرتا اور ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسے مومن کی توبہ قبول ہے، ایسے مومن کی توبہ قبول ہے۔ یعنی موت کا فرشتہ آ گیا، اس کے بعد روح نکل رہی ہے جسم سے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہے اور اس دوران اس کو کچھ سکون محسوس ہوتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں بچ گیا، آئندہ زندگی میں اب گناہ نہیں کروں گا، میں سابقہ گناہ اسے توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اگرچہ موت کے وقت وہ توبہ کر رہا ہے لیکن اسے یہ احساس ہے کہ مجھے اب زندگی دوبارہ مل گئی ہے، اب میں نے پھر گناہ نہیں کرنا، اب نیکی کرنی ہے، تو ایسے مومن کی توبہ قبول ہے۔ اور اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور فرشتے کو دیکھا اور زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اب زندگی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو رہی ہے، اب اسے یہ یقین ہو گیا میں مر گیا، اب نہیں بچتا، اور اس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کے حوالے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے۔ یعنی مومن کی توبہ کے بارے میں حتمی جو قول ہے، یعنی گناہوں سے توبہ، مومن کی اپنے گناہوں سے توبہ، آثار موت ظاہر ہونے کے بعد بھی قبول ہونے کا یقین ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور ایک ہے منافق، منافق پوری زندگی منافقت کرتا رہا اور مرتے وقت اس نے اگر توبہ کی تو منافق کی توبہ مرتے وقت قبول نہیں ہے، جس کا ذکر اس آیت میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ جو زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، منافقت کرتے رہتے ہیں، تو ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جس کو زندگی میں کبھی توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا اور وہ منافق تھا، منافقت کے ساتھ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری قسم ہے بندوں کی کافر ہیں، جو کافر پر موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے اس کی توبہ قبول ہے کفر سے، لیکن مرتے وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے اپنے کفر سے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کہ اب تو وہ زندگی سے مایوس ہو چکا، اب اس کے پاس زندگی باقی نہیں رہی، تو کافر کی توبہ مرتے وقت قبول نہیں ہے۔ مومن کی کیا شان ہے
کہ مومن اپنے گناہوں سے مرتے وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کر لینے والا اس طرح ہے کمن لا ذنب لہ، جس طرح اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی توبہ کرنے والا تائب، اپنے گناہ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگ لینے والا، حضور فرماتے اس طرح جس طرح اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میدان معاشر میں جائے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نیک لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا کہ جس نے گناہ کیا اور پھر چھوڑ دیا اور باقی زندگی اس پر قائم رہا، تو وہ ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ صحیح معنوں میں توبہ ہو، کہ اگر گناہ کیا ہے حقوق اللہ سے متعلق ہے، اگر اس کی قضا ممکن ہے تو قضا کرے، اگر قضا نہیں ہے تو صرف محض ایسے گناہ کو چھوڑ لینے کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اگر قضا ممکن ہے، جیسے کسی کا مال لیا، اس کو مال واپس کرے یا اس سے جا کے معاف کروائے، اس سے جا کے اس کا حق معاف کروائے کہ میں نے تیرے اتنے پیسے دینے تھے یا میں نے تیری یہ چیز اٹھائی تھی، تو مجھے معاف کر دے، میں تمہیں نہیں دے سکتا واپس، میرے پاس واپس دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا سنا، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کا نہ کوئی دوست ہو، نہ کوئی مصیبت میں کام آنے والا شخص ہو، نہ کسی کا کوئی معاون ہو، نہ کسی کی کوئی بات سننے والا ہو، وہ مفلس ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حقیقت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، جب میدان محشر میں داخل ہوگا، جب نامہ اعمال کھلے گا تو نیکیوں کے پہاڑ اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے، اتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ لیکن جب حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد جب وہ فارغ ہوگا تو گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پر ہوں گے، وہی نیکیاں گناہوں میں بدل گئی ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ بندے نے نیکیاں کی زندگی میں، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے حق مارتا رہا۔ اب وہ حقدار قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنا اپنا حق مانگیں گے، تو وہاں پر حق ادا کرنے کے لیے جو کرنسی ہے، جو معاوضہ ہے، جو بدل ہے، وہ اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ مومن کی نیکیاں ہیں۔ تو جس کا حق مارا ہوگا اس کے حق کے مطابق اس حق مارنے والے کی نیکیاں اس مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کتنا ہی ہے وہ مفلس کہ میدان محشر میں تو آئے نیکیاں لے کر، حساب کتاب جب ہو، حقوق اور فرائض جب تقسیم ہو تو پھر اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں۔ اب بندے کے پاس نیکیاں نہیں رہی تو اب کیسے معاوضہ اور بدل ادا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ پھر جو مظلوم ہوں گے، جو متاثرین ہوں گے، ان کے گناہ لے کر، کہ جن گناہوں کے سبب انہوں نے جہنم میں جانا ہوگا، وہ گناہ لے کر اس ظالم کے پلے ڈال دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس ظالم کے سر آ جائیں گے، تو اس کی ساری نیکیاں اس طرح رائگاں چلی جائیں گی۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بھی یہ سبب ہے کہ نیکی کرنا یہ آسان ہے،
نیکیوں کے پہاڑ لگا دینا یہ آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر رکھنا یہ مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ کس طرح کہ اگر کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کی حق تلفی کر دی، تو وہ حق تلفی، وہ زیادتی، وہ ظلم قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ گار ہیں، نیک بھی بہت زیادہ ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے ان کا ظلم بھی چل رہا ہے، ان کی طرف سے حق تلفیاں بھی چل رہی ہیں، دینی معاملات میں سستیاں بھی چل رہی ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ حقیقت میں مفلس ہیں کہ زندگی میں تو بڑی نیکیاں جمع کر رہے ہیں، لیکن میدان معاشر میں جب وہ حساب کتاب سے فارغ ہوں گے تو وہی نیکیاں متاثرین اور مظلومین میں تقسیم ہو کر ان کے گناہوں میں بدل کر اس کے حوالے کی جائے گی اور جہنم بھیج دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کے گناہ ہے ہی نہیں۔ اب ظلم کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ ظالم کو توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی، اکڑ اور ریاکاری اور عجب اور غرور اور مال و دولت کا نشہ، اور پھر سب سے بڑھ کر شیطان اسے نیکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ ظلم پھر اس کو ظلم نظر نہیں آ رہا ہوتا، کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو اس کی نظر میں شیطان اس کو ایسے بنا سوال کے پیش کرتا ہے، ایسی ہیل و حجت اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، شاید میں یہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں ہوتا ان کا ظلم ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت شیطان اپنے معاملات سے فارغ ہوگا، کیونکہ قیامت تک شیطان کو مہلت دی گئی۔ جب ابلیس پر لعنت کی گئی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، رب کی حکم عدولی کی، لعین ٹھہرا تو مہلت مانگنے لگا کہ مجھ پر جو لعنت ہے، مجھ پر جو میرا عذاب ہے، وہ فی الفور نہ ہو بلکہ مؤخر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے مہلت دے دی، جا تجھے مہلت ہے۔ کہنے لگا وعزتک لا اخرج من قلب ابن آدم ما دام فیہ الروح، شیطان کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، اے مالک و مولا، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں انسان کے دل سے تب تک نہیں نکلوں گا جب تک روح اس کے بدن میں موجود ہے، جب تک جسم میں جان ہوگی میں اس کے دل میں رہوں گا، میں اس کی نظروں میں اپنا مقام بنا کے رکھوں گا، اس کے دل میں اپنا ٹھکانہ رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا امنعہ توبۃ ما دام فیہ الروح، کہ جب تک روح میرے بندے کے جسم میں ہوگی تب تک میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان نے کہا کہ میں جب تک روح اس کے جسم میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اسے گمراہ کر کے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی جب تک اس کے جسم میں جان رہے گی، روح رہے گی، اسے توبہ سے محروم نہیں کروں گا، اسے توبہ کی توفیق دوں گا کہ یہ توبہ کر کے میری طرف واپس آ جائے۔ جب تک روح اس کے جسم میں ہوگی میں اسے توبہ کی طرف مائل رکھوں گا اور میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح نکلتے وقت غر نہ کرے،
یعنی وہ آواز جو روح کے آخری وقت نکلتی ہے، نکلتے وقت، روح کے نکلنے کے آخری وقت میں حلق سے آواز نکلتی ہے غر غر کی، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور آخری وقت میں توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی روح نکل رہی ہے مومن کے جسم سے، مومن کے بدن سے روح نکل بھی رہی ہو، وہ بھی وقت اس کی توبہ کا ہے۔ ہاں جب حلق سے غر غر کی آواز آ جائے اس کے بعد توبہ کا دروازہ اس پر بند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی شخص ریگستان میں جا رہا ہو، اوپر دھوپ ہو، اس کے پاس سواری ہو، اونٹ ہو، کھانا پینا بھی ہو، دھوپ میں سفر کر رہا ہو، اسے درخت نظر آ جائے، وہ درخت کے نیچے سو جائے، جب اٹھے تو اس کا اونٹ بھی گم گیا، اس کا ذات راہ بھی اونٹ پہ تھا، وہ بھی اونٹ لے کے بھاگ گیا، گم ہو گیا اس سے۔ تو اب وہ ریگستان میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہو، تو اسے تلاش کرتے کرتے اس کا اونٹ مل جائے، تلاش کرتے کرتے اونٹ مل جائے جس پہ اس کا ذات راہ بھی موجود ہو، کھانا بھی موجود ہو، پانی بھی موجود ہو، ضروری سامان سفر بھی موجود ہو، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، کتنا وہ خوش ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو خوشی کی انتہا ہو جائے گی کہ بے یار و مددگار ریگستان میں اس کو اپنا گما ہوا سامان مل گیا، کہ اس کی دوبارہ زندگی لوٹ آئی، اس کے جسم میں دوبارہ جان آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا سامان مل جانے سے، اپنا گمشدہ اونٹ اور کھانا مل جانے کی جتنی خوشی اس مسافر کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ چھوڑ کر جب اس کی طرف رخ کر لیتا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مسافر سے کئی گنا زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا، میری رحمت سے یہ مایوس نہیں ہوا، اپنے گناہ چھوڑ کر، اپنی بدکاریاں چھوڑ کر میری طرف آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کی توبہ ہے منافق، اور کافر کی توبہ مرتے وقت نہیں ہے۔ کافر اور منافق بھی اگر زندگی میں پلٹ آئے، واپس آ جائیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کی توبہ بھی رد نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، ظاہری سی بات ہے سارا معاشرہ ہی مخالف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، حضرت علی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند ایک صحابہ مسلمان ہوئے۔ سارے باقی مکہ کے رہنے والے مخالف تھے، دشمن تھے، بلکہ جان کے دشمن ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکہ میں، جس مکہ سے آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تنگ آ کر اہل مکہ کے کردار سے تنگ آ کے حضور مدینہ چلے گئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اعلان فرما دیا، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی امن ہے، جو فلاں گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان کے دشمنوں کو، جو جن کی دشمنی مکہ میں ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ مرنے اور مارنے کے لیے مدینہ میں آ گئے، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں بھی آ کر انہوں نے لڑائی کی اور قتل اور قتال کیا اور اس سے باز نہیں آئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے واپس، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کیا اور وہ اپنا کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے بڑے درجے کے وہ کافر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ لوگ آتے گئے، حضرت ہند آئی اور کہنے لگی، عورتیں بیعت کر رہی تھی اسلام کی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت نہیں کروں گی، پہلے میری ایک شرط ہے کہ جو ہم نے پہلے آپ سے زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد کو ہم نے مارا ہے، قتل کیا ہے، پہلے وہ قتل اور وہ گناہ ہمارے معاف کیے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اے ہند، تو نہیں جانتی کہ اسلام سابقہ سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ اس سے کئی درجے زیادہ اللہ رب العزت مسکرا کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف آ جا، میری طرف آ جا اور توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کے آ جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے اس پر بھی شیطان کی نظر رہتی ہے، شیطان اس پر بھی وار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مومن کا دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی دو انگلیوں میں رہتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے بندے کو توبہ کی توفیق دے کر اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں لے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک یتوب اللہ علیہم، یہی ہے وہ لوگ جنہیں اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ علیم ہے، سب کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے اور سب کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ حکیمہ، حکمت والا ہے کہ اس توبہ کے قبول کرنے میں بھی اس کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت سے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے وہ کام لیتا ہے۔ مالک کائنات ہمیں گناہ چھوڑ کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر تا دم مرد قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا